السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم یسر لنا ولا تعسر علینا، آمین۔ محترم حاضرین، سامعین، گزشتہ دروس کے اندر عبادت کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مکمل محبت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے مکمل امیدیں لگانی چاہیے، اللہ رب العالمین سے مکمل خوف کھانا چاہیے۔ ایسے ہی آگے جو بیان کیا جا رہا ہے، مؤلفین نے جو بیان کیا ہے کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مرادیں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی ضروریات کی تکمیل چاہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر طرح کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن عبادت کی قبولیت کے لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دو شرطیں پائی جانی چاہیے ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر۔ اگر یہ شرطیں مفقود ہوں گی، ہماری عبادت صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ الاخلاص فیہا للمعبود، کہ مخلص ہو کر کے دل، دماغ، ظاہر، باطن سب صاف کر کے اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ عبادت کریں، یہ پہلی شرط ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندہ پاک صاف ہو، اور پاک صاف ہونے کے بعد وہ باوضو ہو کر کے، دل درست کر کے، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو۔ اور ایسے ہی جو عبادت وہ کرے ایسی جگہوں میں نہ کرے جن جگہوں پر عبادت کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ ان جگہوں میں عبادت کرے جہاں عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو یہ اخلاص ہے، یعنی اپنے معبود کے لیے آدمی کو مخلص ہونا چاہیے کہ وہی یقیناً میرا معبود ہے، یعنی اس کے معبود ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور کوئی شبہ اور نہیں ہونا چاہیے، کسی دل کے اندر کوئی ریب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو شخص مخلص ہو کر کے اس کی عبادت کرتا ہے اسی کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ یعنی غیر مخلص، یہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دل میں وہاں مزار والے کی محبت بھی کھٹک رہی ہے کہ وہاں بھی چلے جاتے، کسی میلے ٹھیلے میں بھی چلے جاتے، اللہ رب العالمین ایسوں کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ کس کی؟ جو شخص یکسو ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے مکمل امید رکھے، اور ایسے ہی اللہ سے ہی اپنی لو لگائے اور اس سے خوف کھائے، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کو وہ غلط تسلیم کرے، لوگوں کو ان کے تعلق سے بتلائے بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا، الا مگر، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی، یعنی صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، یکسو ہو کر کے اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، یعنی اسی کو سب کچھ سمجھیں، اسی کو خالق بھی سمجھیں، مالک بھی سمجھیں، رازق بھی سمجھیں، اور ہر اعتبار سے منفرد بھی سمجھیں، اسی کی عبادت بھی کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو صحیح اور درست نہ سمجھیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کی آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ زمر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ زمر کی 3 نمبر کی یہ آیت ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا، یعنی
جو بھی عبادت بندہ کرے اللہ رب العالمین کے لیے ہی خالص ہو کر کے اس کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، یعنی میں خالص طور پر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ یہ اخلاص کے تعلق سے بات تھی کہ آدمی بندہ جو بھی عبادت کرے اللہ رب العالمین کے لیے مخلص ہو کر کے اسی کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ایک دوسری شرط بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک بندہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، عبادت کے طریقے ہیں، عبادت کے زاویے ہیں، عبادت کی کیفیت ہے، اور ان کیفیات میں، ان زاویات میں ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی مطابعت کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین بندے کے اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالف ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو کچھ تمہیں دیں، رسول جو کچھ تمہیں بتلائیں آپ اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے تمہیں روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ ایک مسئلہ ہے، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارے بعض بھائیوں کے نماز کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ یہاں اس آیت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا اور نماز کے تعلق سے بتلایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز پڑھو لیکن کیسے پڑھو گے؟ جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے، پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، انشاءاللہ بروز قیامت ہم لوگ اللہ رب العالمین کو بھی دیکھیں گے اور اس کے رسول کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ شرف ملاقات سے ہم اور آپ فیضیاب ہوں گے، ہمیں اور آپ کو اس کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسا بنائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کریں۔ نماز پڑھتے ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن کیفیت کیا بتلایا؟ وہ ساری کیفیات حدیث میں موجود اور مندرج ہیں، یعنی ایک بندہ جب نماز پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کہاں رکوع کیا، کب رکوع کیا، رکوع میں کیا پڑھا، کب سجدہ کیا، سجدہ میں کیا پڑھا، تکبیر تحریمہ کے بعد نیت باندھا کیا پڑھا، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھا نہیں پڑھا۔ ہمارے ہاں تو بعض مسالک کے لوگ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے ہی میں اختلاف کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت بھی ضروری ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت بھی ضروری ہے کہ ہمارے اعمال درست ہوں، ہماری عبادت درست ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جس طرح سے کیا ہے ہم اور آپ اسی انداز میں کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے فلاں یہ مسلک کے لوگ، فلاں مسلک کے فقیہ نے یہ کہا ہے تو ہم اسی پر عمل کریں گے، ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا، بزرگ کچھ نہیں، اسلک مسلک کچھ نہیں، بلکہ سب سے اہم مسلک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اور وہی مسلک ہے، وہی منہج ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی جس کی بھی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے موافق ہوگی، صحابہ کرام کے بات کی موافق ہوگی، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن جن کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طور طریق کے خلاف اور منہج کے خلاف ہوں گی، ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ سورہ نساء کی 65ویں آیت ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لا یؤمنون وہ لوگ ایماندار ہو نہیں سکتے، وہ لوگ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں،
تمام آپس کے مسائل میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اللہ رب العالمین کی بات کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں، یعنی اے رسول پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ تو ایسے لوگ یہ درست ہیں، اور ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ سمجھیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو اپنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرب کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ تو یہاں یہ ظاہر ہوا کہ عبادت کے قبولیت کے لیے انسان کو دو چیزوں پر خصوصی طور سے نظر رکھنی ہوگی، یعنی دو شرطیں ہیں عبادت کی قبولیت کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اخلاص کے ساتھ، ظاہر بھی درست ہو باطن بھی درست ہو، رضا بھی اسی کی مقصود ہو، کسی کو دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، نمود نہ ہو۔ اور ایسے ہی بندہ جو بھی عبادت کرے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل سمجھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، آپ کا طریقہ اسوہ حسنہ ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے سونے جاگنے کا طریقہ، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ، آپ کے بات چیت کا طریقہ، آپ کی نشست و برخاست کا طریقہ، آپ کی تمام زندگی کے اطوار جو گزرے ہیں وہ سب ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ای مردود علیہ۔ یہاں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ عبادت ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت اگر اللہ رب العالمین کے رسول کے منہج کے مطابق نہ ہو، اللہ کے رسول کے طور طریقے کے مطابق نہ ہو، بلکہ دین میں اپنی طرف سے کوئی شخص ایجاد کر لے تو یہ بدعت ہوگی، اور یہ بدعت اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے جناب میں بدعتی بھی مقبول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے جناب میں ایسی عبادتیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں حکم بھی نہیں دیا، تو ایسی عبادتیں یہ مردود ہوں گی، اللہ رب العالمین کے جناب میں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ایک بات اور سمجھنا چاہیے، فلا عبرۃ بالعمل ما لم یکن خالصا للہ ثوابا علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ فی قولہ تعالی لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت میں اگر وہ مخلص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہیں ہے، اور اس عبادت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق نہیں کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور منہج کے مطابق نہیں کرتا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ اس کو اللہ رب العالمین ثواب سے محروم کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ثواب نہیں دے گا، اور نہ ہی اس کی عبادت صحیح اور درست ہوگی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کی اس آیت کے بارے میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو پیدا کیا، پوری کائنات بنائی، کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے آدم سے وجود بخشا بنایا، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ کس لیے آزماتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون سب سے بہتر ہے، اخلصہ واصوبہ، کہ کون مخلص ہے اور کس کا عمل صحیح اور درست ہے۔ قیل یا ابا علی وما اخلصہ واصوبہ، کہا گیا کہ اے ابو علی ما اخلصہ وما واصوبہ کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان العمل اذا کان خالصا ولم یکن ثوابا لم يقبل۔ سوال کیا گیا کہ اے ابو علی وما اخلصہ واصوبہ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ان العمل اذا کان خالصا، کہ یقیناً عمل، انسان کا کوئی عمل اگر درست ہو، خالص اسی کی عبادت اسی کی رضا کے لیے کیا جائے،
ولم یکن ثواباً، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق نہ ہو، لم یقبل، اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَإِذَا كَانَ ثَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ضابطے کے مطابق ہو، لیکن اس کو اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ نہ کیا ہو، اس کے کرنے میں آدمی مخلص نہ ہو، تو اس کا بھی معاملہ کیا ہوگا کہ وہ عبادت بھی اللہ رب العالمین کے جناب میں قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اس پر بھی ثواب نہیں دے گا۔ والخالص ما کان للہ والثواب ما کان علی السنہ، خالص کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اور صحیح کیا ہوگا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ضابطے اور طور طریقے کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا، جس انداز میں کیا، تب وہ عمل درست ہوگا۔ یعنی سنت میں جو توجیہ موجود ہے، سنت میں جو تعین موجود ہے، ایک بندہ جب اس عمل کو کرے تو اسی سنت کے مطابق کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ضابطے کے مطابق کرے۔ ومن الآیات الجامعہ لہذین الشرطین، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں شرطوں کو سورہ کہف کے آخری آیت کے اندر جگہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اے نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یوحی الیہ، میری جانب اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے، انما الہکم الہ واحد، اور کیا کہتا ہے وہی بتلاتا ہے اللہ رب العالمین کہ میں تم لوگوں کا معبود ہوں اور میں تنہا ہوں، میرا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کی پوری آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی باپ اور بیٹا نہیں ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے وغیرہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص کے اندر اس چیز کو جگہ دیا ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تو تم میں کا جو بھی شخص اس اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بہترین عمل کرے، اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنی اس عبادت میں، اس اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی ربوبیت اور الوہیت کو تسلیم کرنے میں کسی اور چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور چیز کا اشارہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ ہمارے ہاں ایک اختلاف پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، ہماری طرح انسان نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک دم واضح طور پر بشر کا لفظ استعمال کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی کہہ دیجئے میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور اس دنیا سے وفات کر گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے یکتا ہے اور اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے۔ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے یکسو ہو کر کے اس کی عبادت کرے گا، عبادت کے شروط، عبادت کے ضابطے کو اپناتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق عمل کرے گا، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین سے انشاءاللہ بروز قیامت خوش ہو کر کے ملاقات کرے گا، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین سے جب ملاقات کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بڑے سارے انعامات کو عطا کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے جناب میں شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی اسماء و صفات میں کسی اور چیز کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے لیے قار مذلت ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین مشرک کو نہیں بخشے گا اور مشرک کے علاوہ جس کو بھی وہ چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی اگر کوئی مشرک بغیر توبہ کے اس دنیا سے وفات کر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہماری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
عبادت کے ان دونوں شرطوں یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہمارے عقیدے کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے افکار کی، ہمارے نظریات کی اصلاح فرما دے، اور ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کا متبع اور پیروکار بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔